السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال آیا ہے مصیبت کے بارے میں کہ جتنی بھی مصیبتیں ہم پہ آتی ہیں کیا یہ تقدیر میں پہلے سے لکھی ہوئی ہے یا اس کا علم اللہ کے پاس ہے یا یہ ہمارے ہاتھوں کی کرنی کا پھل ہے۔ اس طرح کے سوالات اکثر ہمارے ذہنوں میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں اور ہم صبح شام اس تکلیف سے گزر رہے ہیں۔ بڑا اچھا سوال کیا ڈاکٹر صاحب آپ نے۔ آپ کا سوال یہی ہے نا کہ کیا یہ دنیا میں جتنی بھی مصیبتیں آتی ہیں، آپ نے سورہ حدید کی 22 نمبر کی آیت پڑھ کے بھی بتایا، اس کا ریفرنس بھی دیا۔ اس کو آپ بالکل لو لیول کے اوپر ایک گراؤنڈ میں ٹھہر کے، کامن گراؤنڈ جسے کہتے ہیں، ذہن کے ایک نارمل سچویشن میں آ کے سوچیے آپ کہ آپ کے ساتھ زندگی میں کیا کیا ہو رہا ہے۔ آپ نے ہی سیکنڈ میسیج میں یہ کہا کہ کوئی مریض میرے پاس آتا ہے، میری کسی سے ملاقات ہوتی ہے تو میں اس سے اچھے ڈھنگ سے بات کرتا ہوں۔ میرے کنٹرول میں ہے کہ میں چاہوں تو اس سے چھڑچھڑاپن کر کے بات کروں، چاہوں تو نارمل بات کروں، چاہوں تو اعلیٰ درجے کی بات کروں یا کامن نارمل بات کر لوں۔ تو یعنی میں نے اپنے اختیار کا استعمال کیا نا، میں نے اپنے پاورز کو اچھے ڈائریکشن میں یوز کیا۔ دیٹ مینس آٹومیٹیکلی یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ میرے پاس اتنا کنٹرول ہے کہ میں چاہوں تو غصے میں آؤں، چاہوں تو صبر کر لوں، چاہوں تو برے انداز میں کسی کے ساتھ پیش آؤں، چاہوں تو بڑے اچھے انداز میں پیش آؤں۔ یہیں سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ میرے پاس یہ پاور آیا کہاں سے۔ یہ پاور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے، یعنی میرا ایک کریٹر ہے، میں اس کی کریشن ہوں۔ لازمی بات ہے جب آپ بالکل کامن لیول کے اوپر آ کے سوچیں گے، کسی مولانا، کسی مفتی، کسی عالم کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے، عقل چاہیے، بس عقل کے ساتھ ساتھ ریالٹی چاہیے۔ آپ سچ بولیں، سچ دیکھیں، سچ سنیں، سچ پہ عمل کریں، اور جب کبھی بھی سچ کا کوئی سامنا ہو تو حکم بھی سچ کا ہی دیں، آپ دل سے مانیں بھی سچ کو، بھلے وہ آپ کے خلاف، آپ کے والد کے خلاف، آپ کے گھر والوں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ جو سچ ہے ماننا چاہیے۔ اگر یہ ایک بات کو آدمی سمجھ لے، یقین مانیے، قرآن اس کو گارنٹی دیتا ہے کہ وہ قیامت تک آرام سے پہنچے گا اور وہاں اس کو انعامات ملیں گے۔ لیکن سچ کا سہارا مت چھوڑیے، سچ کو پکڑ کے چلیے۔ جو سچ ہے، سب سے بڑا سچ کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں ہے۔ وہ قرآن میں مصیبت پہ تقریباً 10 آیتیں میں نے آپ کو بھیج دی ہیں، انکلوڈنگ سورہ حدید کی آیت نمبر 22 بھی۔ اور آیت کو سمجھنا ہو تو پورے رکوع میں رکھ کے سمجھیں گے تو جلدی سمجھ میں آئے گا۔ اب شارٹ کٹ میں بات بتا دیتا ہوں، میسیجز لمبے ہو رہے ہیں۔ مصیبت کئی قسم کی ہوتی ہے۔ میں نے لاپرواہی کی، مجھ پہ مصیبت آئی۔ میں نے غذا میں کوئی غلط لاپرواہی کی، میں بیمار پڑ گیا۔ میں سیڑھی سے اترتے لاپرواہی کیا تو مجھے چوٹ لگ گئی۔ کرنٹ کے وائر کھلے پڑے ہیں اور میں اس کو بنا چیک کیے کہ ہاتھ لگا رہا ہوں، مجھے شاک لگ رہا ہے۔ آپ یقین مانیے، راستے سے آپ چل رہے ہیں، اس راستے میں چاہے کسی کا علاقہ ہو، وہ ہندو ہو، کرسچن ہو، وہ سکھ بھائی ہو، ہمارے کوئی بھی ہو بھائی، کوئی اگر یہ کہے کہ دیکھیے یہ جو راستے میں تار پڑی ہوئی ہے یہ گر گئی ہے، اس میں کرنٹ ہے، آپ ذرا سنبھل کے جائیے، آپ تو راستہ ہی چھوڑ دیں گے، دوسرے راستے سے جائیں گے۔ آپ بولیں گے نہیں بھائی، یہ بازو سے جانے کا خطرہ میں نہیں لے سکتا، تار شارٹ ہو کے تار ہٹے گا ادھر ادھر، میں تو مر جاؤں گا۔ کوئی آپ کو صرف ایک گولی دے کے یہ بولے کہ یہ کروسین کی گولی ہے، آپ کا باڈی پین جو ہے وہ کم ہو جائے گا، درد آپ کے، لیکن میرے خیال سے 8-10 سال سے ایسی رکھی ہوئی ہے، یہ ایکسپائر ہو گئی ہوں گی میرے خیال سے، آپ کھائیں گے وہ گولی؟ یعنی آپ نے اپنی عقل کا استعمال کیا۔ باقی معاملات میں کیوں نالائقی کرتے؟ جہاں آپ کی عقل کی لمٹ ختم ہو رہی ہے، جہاں آپ کی سوچ سمجھ ختم ہو رہی ہے، جہاں آپ کے وسائل، آپ کی پہنچ، آپ کی بھاگ دوڑ ختم ہو رہی ہے، طاقت ختم ہو رہی ہے، پیسہ ختم ہو رہا ہے، وسائل ختم ہو رہے ہیں، سجدہ کریے، اللہ سے پوچھئے میرے بھائی، اتنا آسان راستہ دکھا رہا ہوں۔ دنیا بھر کی ہر قسم کی ذلیل چیزیں مانگتے اللہ سے، ہدایت مانگنے کے لیے ماں مر جاتی ہے لوگوں کی۔ ایسا لگتا ہے کہ بس یعنی اب ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگنے والا ہے، یا یہ ہم پہ کفر کا فتویٰ۔ اچھا، اب آپ اللہ سے ڈائریکٹ مانگ لیں گے۔ جو لوگ شرک اور بدعت کا نعرہ لے کے اٹھے ہوئے ہیں، جو لوگ دعوت قرآن کا نعرہ لے کے اٹھے ہوئے ہیں، دعوت دین کا نعرہ لے کے اٹھے ہوئے ہیں، وہ نالائق اس طرح کی بکواس کر رہے ہیں۔ اب آپ سوچئے،
بھائی میرے مصیبت ایک آزمائش کے لیے ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا. دیکھیے اصابت بھی ہے مصیبہ بھی ہے. قالوا انا للہ. اللہ کی طرف سے جب کوئی مصیبت آتی ہے تو آپ کا دل مطمئن رہتا ہے. آپ کی غلطیوں کی سزا ہے تو آپ کے دل میں تکلیف ہوگی. مسلمانوں کو مار دیا جا رہا ہے، مسلمان ٹیررسٹ ہندوؤں کو مار رہے ہیں، یہ ہو رہا وہ ہو رہا. اللہ کے علم میں ہونا ایک الگ بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر ایک آزمائش ڈالنا اپنی طرف سے ایک الگ بات ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھائی برائی کی تمیز دے کے بھیجی ایک الگ بات ہے. اللہ نے آپ کے لیے کچھ چیزیں مقرر کر دی ہیں، میں کئی بار بتا چکا ہوں. بہرحال اپنا خیال رکھیے. مصیبتیں کئی قسم کی ہے، دیکھنا چاہیے کس مصیبت کی بات ہو رہی ہے. ہماری زندگی میں جتنی مصیبتیں آئی ہیں ان کے اسباب کیا ہیں، اس میں اللہ کی آزمائش کا حصہ کتنا ہے، میری غلطیاں کتنی ہیں، دنیا نے میرے ساتھ کیا ظلم کیا ہے، میری بیوقوفی کا رزلٹ تو نہیں ہے. ارے بھائی جب میرا دل مطمئن ہے، میں قرآن کی دعوت دے رہا ہوں، کوئی گناہ میں نہیں کرتا، میں جھوٹ نہیں بولتا، میں وعدہ خلافی نہیں کرتا، آخری لیول کا ہوشیار ہوں، عقل مند آدمی ہوں، سوچ سمجھ کے کوئی بھی کام کرتا ہوں، اللہ کا نام لے کے شروع کرتا ہوں، اللہ کی مدد طلب کرتے ہوئے کرتا ہوں کہ یا اللہ میں کام کر رہا ہوں، تیری مدد مجھے شامل حال چاہیے، مجھے صحیح راستہ دکھائیے، اور میرے کیے کا تیرے پاس پھل لینا ہے، مجھے جا کے انعام لینا ہے تجھ سے. انعام اور سزا کی بات آئی، وہاں آزمائش ہونا ضروری ہے. اپنا خیال رکھیے، اللہ آپ کو کامیاب کرے. جن مصیبتوں سے بھی آپ گزر رہے ہیں، موت آنے تک، ہاتھ کٹ جا رہا ہے، دماغ کا آپریشن ہو رہا ہے، کان کا آپریشن ہو رہا ہے، دل کا آپریشن ہو رہا ہے، ہر حال میں آپ آزمائے جا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اپنی غلطیاں کیا ہے یہ دیکھنا ہے ہم کو. بس ایک تقدیر ہے، ایک نصیب ہے اور ایک تجبیر ہے. چلیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ.